BA کے تمام طلباء و طالبات، ہم پڑھ رہے تھے ڈیسک ٹاپ پبلشنگ۔ ڈیسک ٹاپ پبلشنگ میں جو تھرڈ سیمسٹر میں ہے اس کا پارٹ فرسٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کمپیوٹر کیا ہے، کمپیوٹر میں اور کون کون سی باتوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے مختلف اقسام اور کمپیوٹر کے تمام اہم بنیادی حصوں کے بارے میں ہم نے یہاں پر پڑھا ہے۔ اب ہمیں سب معلومات ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، یہاں پر ہمیں موازنہ کرنا ہے۔ اب موازنہ کس سے کرنا ہے، تو سب سے پہلے کرنا ہے انسان کے ساتھ کمپیوٹر کا موازنہ کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی ٹائپ رائٹر، کیلکولیٹر، یہ تین کے تعلق سے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے کس کا، کمپیوٹر کا۔ کمپیوٹر اور انسان کا موازنہ کرے تو ہمیں کیا چیز حاصل ہوگی، یا کمپیوٹر اور انسان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ہم دونوں میں فرق کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو مختصراً اگر ہم کتاب کے تعلق سے اگر دیکھیں کہ کمپیوٹر اور انسان میں کیا تعلق ہے یا اس کے بارے میں، تو کہا گیا ہے کہ جس طرح ایک فرد اپنے کانوں سے کسی سوال کو سن کر دماغ کے ذریعے اس پر غور کرتا ہے اور منہ کے ذریعے اس کا جواب دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک کمپیوٹر بھی کی بورڈ کے ذریعے سوال کو حاصل کرتا ہے۔ CPU جو ہوتا ہے کمپیوٹر میں، سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، کے ذریعے اس کا تجزیہ کرتا ہے، اور جیسے آدمی کسی سوال کا جواب بذریعے منہ یا لکھ کر دیتا ہے، ویسے ہی کمپیوٹر نتائج کو اسکرین پر ظاہر کرتا ہے یا پرنٹر کے ذریعے پرنٹ کرتا ہے۔ کمپیوٹر کے بارے میں انسان سے ایک الگ خاص بات یہ ہے کہ کچھ معاملات میں کمپیوٹر کا عمل انسان سے زیادہ تیز اور صحیح ہوتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہے کہ کہا گیا ہے کہ بعض اوقات کمپیوٹر جو ہے وہ انسان سے زیادہ تیز بھی ہے اور اس کا عمل کیا ہے، زیادہ تیز کے ساتھ ساتھ صحیح بھی اس کا نتائج ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ہم جب بات کریں کہ بھائی کمپیوٹر اور انسان کی بات آ جاتی ہے تو سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، مطلب جتنی مخلوق اس دنیا پر اس کائنات میں موجود ہے ان سب میں سب سے اشرف یعنی سب سے اعلیٰ درجہ جس کو دیا گیا وہ انسان ہے، اور انسان کو ہی ایک عقل سلیم دی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اچھے اور برے بات کو سمجھ سکتا ہے، اب کس چیز کو زیادہ دھیان دینا ہے یا کون سی چیز کو اپنانا ہے اور کون سی چیز کو چھوڑ دینا ہے، یہ انسان اپنے عقل سلیم کا استعمال ہی کر کے اس چیز کو چھوڑتا بھی ہے اور اخذ بھی کرتا ہے۔ اب یہاں پر بات کی جائے تو انسان کی دماغ کی، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کمپیوٹر جتنی بھی فاسٹ ہو جائے، کتنا بھی صحیح نتائج اخذ کر سکے،
لیکن اس کمپیوٹر کو بنانے والا جو ہے وہ حضرت آدم کی ہی اولاد ہے. مطلب انسان ہی نے اپنے دماغ کے ذریعے دماغ کا استعمال کر کے ہی اس مشین کو اپنی سہولت کے لیے تیار کیا ہے. تو جہاں پر کمپیوٹر انسان کے تعلق سے بات آتی ہے تو وہاں انسان نے تو واقعی اس کمپیوٹر کو اس مشین کو بنایا ہے، ایجاد کیا ہے اپنی سہولیات کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے. تو کمپیوٹر اور انسانی دماغ کا یہاں پر کوئی موازنہ نہیں، لیکن صرف اور صرف جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان نے اسی طریقے سے ایک اپنا پرتو جسے کہیں گے اسی طریقے سے ایک مشین تیار کی کہ وہ جو اپنے دماغ سے اپنے اس سے کام کرتا تھا وہ اپنے ذہن کو تھوڑا آرام دینے کے لیے ایک ایسی مشین ایجاد کی کہ جس کے ذریعے سے اس کے دماغ کا اس پہ کیا ہو تھوڑا وزن کم ہو جائے. اب چونکہ انسانی ذہن میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، ماحول کے مختلف حالات کا اس پر اثر ہوتا ہے. جیسے ماحول ہوتا ہے اسی مطابق انسان بھی اس ماحول میں اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کرتا ہے اور وہاں پہ اچھے برے ہونے والے حالات کا راست طور پر اثر انسان کے ذہن پر ہوتا ہے، انسان کے کام کرنے کے طریقوں پر وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن چونکہ کمپیوٹر جو ہے ایک مشین ہے، وہ صرف وہی کام کرتی ہے جس کو انسان کیا کرتا ہے، اس کو اتنی معلومات دیتا ہے، اتنا اس میں ڈیٹا سیو کرتا ہے جتنا اس کو ضرورت ہے. چونکہ مشین ہونے کی وجہ سے کمپیوٹر کو صرف جو دی گئی معلومات ہے اسی پہ کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے جو کام ہے اسی سسٹم کے حساب سے چلتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں غلطی ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں. رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے، کیوں تو صرف اور صرف اس کا کام جو اس کو ڈیٹا دیا ہوا ہے اسی کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی رفتار بھی تیز ہوتی ہے اور جو پروسیس ہوتا ہے اس کے نتائج بھی صحیح ہونے کے زیادہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہیں پر بھی جب بھی اس کمپیوٹر انسان کی بات آئے گی تو یہاں پر صرف اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان نے ہی اپنے دماغ کا استعمال کر کے اس مشین کو یعنی کمپیوٹر کو بنایا ہے. لیکن جہاں تک کام کی بات ہے تو انسان نے اپنے دماغ کی وزن کو کم کرنے کے لیے اپنی سہولت کے خاطر کمپیوٹر کو ایجاد کیا ہے. اب اسے جتنا ڈیٹا دیا جائے، جتنا اس کو ہدایت دی جائے، وہ اسی کے اتنے کے مطابق ہی کام کرتا ہے اور وہی سمت میں کام کرتا ہے. بعد میں کچھ بھی ہو جائے، آزو بازو اطراف میں ماحول میں کچھ بھی اگر واقعات ہوتے بھی ہے تو وہ مشین ہونے کی وجہ سے اس پہ ان تمام چیزوں کا اثر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ صرف اور صرف اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کرنا ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے. تو یہاں صرف اتنا اس کو ہم برتری دے سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کو دی گئی ہدایت کے مطابق جو کام ہوتا ہے وہ تیز رفتاری سے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ تقریباً صحیح ہوتے ہیں. تو یہاں پر کمپیوٹر کو فقط حاصل ہو جائے. چلیے اب دوسرا دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیے انسان سے تو موازنہ کر دیا جائے، تو جہاں پہ کام کی بات ہو جائے تو وہاں پر انسان تھوڑا وہاں پر پیچھے ہو سکتا ہے، وہ بھی صرف اور صرف ماحول کے اور دماغی اس میں مختلف کام، احساسات، جذبات کی وجہ سے. اب جہاں تک اگر ٹائپ رائٹر
की बात आती है तो ये बात ज़हन में रखिए कि टाइप राइटर जो होता है वो टाइप करने वाली मशीन होती है। अब चूँकि ये भी मशीन है और कंप्यूटर भी क्या है, मशीन है, तो यहाँ पर हम इन दोनों में जब मुआवजा करेंगे, ये दो मशीनों में इसमें जब मुआवजा करेंगे तो हमें वाज़ेह तौर पर मुझे समझ में आता है कि इसमें कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा अहमियत और इसलिए इफादियत भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। टाइप राइटर सिर्फ पिछले ज़माने में जहाँ वो कंप्यूटर की ईजाद नहीं हुई थी उस वक्त कोई भी चीज़ लिखने के लिए, सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए जो है टाइप राइटर का इस्तेमाल होता है। मतलब अगर कोई चीज़ आप तहरीर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं कागज़ पर, उसको बगैर इसमें अच्छे से तो उसको टाइप किया जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ टाइप के अलावा भी दूसरे बहुत सारे मसाइल आए और उसके साथ साथ उसको सही गलत करने और उसमें दुरुस्तगी करने और इसके साथ साथ उसमें नई चीज़ों को जोड़ने के लिए नई इंसानी दिमाग ने जदीद टेक्नोलॉजी को ईजाद किया और जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ हुई जिसमें टाइप राइटर से आला दर्जे की मशीन तैयार हुई। जहाँ पर अगर इसकी बात की जाए तो कहा गया कि वो टाइप राइटर क्या है, जिसको हमने देखा है, जिसको टाइप किया जाता है वो टाइप राइटर। टाइप माने टाइप करना, राइट माने लिखना, टाइप राइटर लिखने वाला, तो जो लिखने वाला होता है। तो उसी तरीके से बताया गया टाइप राइटर एक ऐसी मशीन है जिसका इस्तेमाल खुतूत और मालूमात को कागज़ पर टाइप करने के लिए किया जाता है। कार्बन पेपर का इस्तेमाल करके आप टाइप राइटर से एक वक्त में 3-4 नकलें कापियाँ निकाल सकते हैं। अगर इससे ज़ायद कापियों की ज़रूरत है तो सारे का सारा दस्तावेज़ दोबारा टाइप करना पड़ेगा। अगर टाइप करते वक्त की कोई गलती हो जाए तो सारे का सारा दस्तावेज़ बेकार हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर से दस्तावेज़ तैयार करते वक्त आपको टाइप का काम सिर्फ एक ही बार करना होता है और एक मामूली सी कमांड जो होता है देकर आप मतलूबा नक़ूल हासिल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने ख़त की गलतियों को छापने से पहले स्क्रीन पर सही भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी कमांड देकर एक ख़ता अलग अलग लोगों को तो अलग अलग पते पर भेज भी सकते हैं। ये सब तो हकीकत में कंप्यूटर के लिए छोटे से काम है। कंप्यूटर कहीं इससे बड़े काम कर सकता है। अब जब कंप्यूटर टाइप राइटर बात की जाए तो कंप्यूटर क्या है, टाइप करता है, एक लिमिटेड काम है। इसके अलावा कहा गया है कि भाई एक वक्त में टाइप राइटर पे 2 कार्बन लगा सकते हैं, 3 कार्बन लगा सकते हैं, मतलब सिर्फ 3 से 4 कॉपी हम एट ए टाइम बना सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा अगर कॉपी अगर बनाना है तो वो 1, 4, 5 बनाने के बाद फिर निकाल के फिर और उतना पूरा सफ़ा क्या करना होगा, हमें फिर से टाइप करना पड़ेगा। अब इतना टाइप करते हुए एकदम आखिर के पैराग्राफ में अगर कुछ गलती हो जाती है, काट छाट हो जाती है, तो हम उसको वहाँ पर दुरुस्त भी नहीं कर सकते, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन जब कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर पे एक वक्त में हम इस टाइप राइटर के ज़रिए से कितने भी नक़ल निकाल सकते हैं, यानी नक़ल यानी कॉपीज़ हम बना सकते हैं। सिर्फ कंट्रोल P बटन एक दबाए, उसको जितने कॉपी देना है उतने 50 कॉपी बोल कर रखिए, प्रिंटर से फौरी तौर पर 50 कॉपी निकल जाएगी। इसके अलावा दूसरा फ़ायदा क्या बताया गया है कि भाई इसमें अगर कुछ गलती हो भी जाए तो वहाँ का वहाँ उसको कट करके दोबारा उसमें हम दुरुस्ती कर सकते भी हैं। सफ़ाई पे कहीं पर भी हमें वो गलती भी नज़र नहीं आएगी। क्यों? तो स्क्रीन जो नज़र आता है उसी पर वो करेक्शन भी हो जाता है और उसका कोई निशान बाद में नज़र भी नहीं आता है। जल्दी होता है और मुख्तलिफ तरीके से इसकी प्रिंट कितने भी निकाल भी सकते हैं। और उसके साथ साथ बड़ा फ़ायदा ये भी है कंप्यूटर का कि हम इसको वहीं से
कितने भी पतों पर डायरेक्ट क्या है मेल के ज़रिए से या मुख्तलिफ जो और सोशल मीडिया के ज़रिए उसके ज़रिए से हम कहीं पर भी भेज भी सकते हैं। लेकिन टाइपराइटर में तो चीज़ है क्या नहीं, सिर्फ टाइपराइटर एक महदूद चीज़ है कि सिर्फ और सिर्फ इस पर क्या कर सकते हैं हम कुछ महदूद पेजेस पर ही इसको हम टाइप कर सकते हैं या उसकी नकल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंप्यूटर क्या है बहुत बड़े काम की चीज़ है और टाइपराइटर के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा काम कंप्यूटर करता है। तो खैर ये थी कंप्यूटर इंसान का मुआजना और कंप्यूटर और टाइपराइटर का मुआजना, इसको हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हमें देखना है आगे के लेक्चर में कि कंप्यूटर और कैलकुलेटर ये दोनों में क्या मुआजना है, दोनों में कौन ज़्यादा असरदार है और कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है और इसके ज़रिए और मुख्तलिफ काम भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।